بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 7 ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہے اس کے سامنے ہماری آیات، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تو رخ پھیر لیتا ہے تکبر سے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، کہ گویا کہ سنا نہیں ان کو، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جیسا کہ اس کے کانوں میں بہرا پن ہے، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو خوشخبری سنا دو اس کو دردناک عذاب کی۔ اچھا، گزشتہ سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کلام دل فریب کے بارے میں، لہو الحدیث کے بارے میں، کلام دل فریب کے سوداگروں کے بارے میں، کہ کیسے لوگوں میں سے کوئی ہے جو خرید کے لاتا ہے لہو الحدیث، تاکہ بھٹکائے اس سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے۔ ہم نے ایسے شخص کی پہچان دوسروں میں بھی کرنی ہے تاکہ اس سے محتاط رہیں، اور خود اپنے اندر بھی کرنی ہے تاکہ اپنی اصلاح کر سکیں، کیونکہ ایسا شخص بننے یا ایسے شخص کی کمپنی میں رہنے، دونوں چیزوں کو نقصان بہت زیادہ ہے۔ اور چونکہ ہم اس صورت سے دانائی سیکھنے بیٹھے ہیں، سو عقل مند وہ ہیں جو دوسروں کے تجربے سے سیکھے اور وقت پہ اپنی اصلاح کر لے۔ آگے جو نشانیاں ایسے شخص کی مزید بیان کی جا رہی ہیں، وہ ہم نے سب سے پہلے اپنے اندر ڈھونڈنی ہے، کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے۔ پھر اپنے آس پاس کے لوگوں میں اس لیے ڈھونڈنی ہے کیونکہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، اور جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیات۔ اب پڑھنے کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہے تتلا، یہ تلو سے نکلا ہے، تا لام اور واو، یہ تلاوت کا لفظ بھی اسی سے اخذ کیا گیا ہے۔ تلو کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا یا قرآن پڑھنا، لیکن اس کا لفظی مطلب زیادہ دلچسپ ہے۔ تلو کا مطلب ہوتا ہے کچھ پیچھے چھوڑ دینا یا پیچھے آنا، ایک دوسرے کے پیچھے آنا، ایک کے بعد دوسری چیز کا آنا۔ اس کا مطلب دولت اکٹھی کرنا ہے، اس کا مطلب کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جانا بھی ہے۔ چونکہ قرآن کریم کی آیات ایک دوسرے کے پیچھے آتی ہیں، ایک کے بعد ایک آیت، تو اسی سے ہم تلاو کا مطلب قرآن کی تلاوت بھی لیتے ہیں۔ تلاو کا مطلب پڑھانا بھی ہے، جیسے ٹیچر پڑھاتا ہے، اس کا مطلب خود پڑھنا بھی ہے۔ تو میں تلاو کا مطلب پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن کی آیات سے کبھی دور نہیں بھاگ سکتے۔ ہم مسلمان ہیں اور زندگی میں نے بہت سی آیات پڑھ رکھی ہیں، کسی پہ ہم عمل کرتے ہیں اور کسی پہ نہیں، مگر ہم جتنا اس قرآن سے دور بھاگ لیں، جتنا ہم خود کو لبرل کر لیں یا دنیا میں گم کر دیں، یہ آیت پیچھا نہیں چھوڑتی، یہ ہمارے پیچھے آتی رہتی ہیں، کبھی یادداشت میں، کبھی ضمیر کے کچوکے کی صورت میں، کبھی کسی اداس لمحے میں، یہ ہمیشہ پس منظر میں رہیں گی۔ ہماری ساری زندگی اس قرآن کی آیت کے گرد گھومتی ہے۔ آخر قرآن کی آیت سے ہم کتنا دور بھاگیں گے؟ یہ ہمیشہ ہمیں سنائی دیں گے، ہم جو بھی کر لیں، اس لیے ہم نے ان سے دور نہیں بھاگنا، ہم نے ان کو اپنا لینا ہے۔ ہم نے اپنے دین کو اور اپنے قرآن کو اون کرنا سیکھنا ہے۔ پھر بھلے ہمیں دنیا ہمیں قدامت پسند کہے، کنزرویٹو کہے، تنگ نظر کہے، اگر ہمیں اللہ کا قرآن عطا ہو جائے تو ہم ہر لقب قبول کر لیں گے، کیونکہ دنیا والے جانتے ہی نہیں کہ قرآن کتنا خوبصورت ہے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ کتنا گہرا ہے۔ جس نے قرآن خود نہیں پڑھا اس کو یہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا کہ کیسے اس کتاب میں شفا ہے اس کے لیے جو دلوں میں ہے، پھر وہ چاہے مرض ہو، غم ہو یا محبت ہو، آپ کو اپنے دل کے مسئلوں کا علاج اس کتاب کے سوا کہیں نہیں ملتا۔ اور جب پڑھی جاتی ہے اس کے سامنے ہماری آیات، پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایسا شخص خود قرآن نہیں پڑھتا، بلکہ قرآن کی آیات یا تو اس کو سنائی جاتی ہیں یا یوں ہی اس کے نظر سے گزر جاتی ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن گناہ گاروں کو بھی سنا دیا جاتا ہے، اور آج کل کے دور میں تو اس بات کو سمجھنا کتنا آسان ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، چاہے کوئی کافر بھی ہے تو اس کے سامنے آیات ضرور گزرتی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بھی اتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو وہ دیکھتا ہوگا، جس میں اس کے سامنے کچھ ایسی پوسٹ آ جاتی ہوں گی جیسے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، تو آیات ہر کسی کے سامنے آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اگر ہم قرآن کی محفل میں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، بلکہ یہ ہمارا قرآن سننے کے بعد کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہوگا جو ہمیں اللہ کا ریجیکٹڈ یا فیورٹ قرار دے گا۔ لیکن ایسے لیول حدیث خریدنے والوں کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ اول تو وہ قرآن نہیں پڑھتے، لیکن اگر کوئی اس کے سامنے قرآن پڑھے یا انسٹاگرام پہ اسکرول کرتے ہوئے کوئی آیت نظر سے گزرے یا اذان کی آواز آئے یا کوئی اس کو اللہ کی کوئی بات سنانا چاہے تو وہ ایک منفی رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ وہ منفی رویہ کیا ہے؟ آیت کی دوبارہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے وہ۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیات تو منہ موڑ لیتا ہے تکبر سے، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا۔ یہ پہلا نیگیٹو اسٹیپ جو ایک لیول حدیث کو خریدنے اور آگے پھیلانے والا انسان کرتا ہے، وہ اللہ کی آیات سے منہ موڑنا ہے۔ منہ موڑنے یا رخ پھیرنے کے لیے یہاں واللہ کا لفظ آیا ہے۔ واللہ کے لفظ کو ہم دیکھتے ہیں ذرا گہرائی میں جا کے۔
یہ لفظ نکلا ہے واو لام اور یا سے. اس کے معنی میں ایڈجسٹنٹ ہونے کا عنصر ہے، یعنی کسی کے قریب ہونا. قریب والی چیز آپ کے پہلو میں بھی ہو سکتی ہے اور مقابل بھی ہو سکتی ہے. مثلا آپ کا گھر کسی کے قریب ہے، یا تو وہ آپ کی دائیں بائیں ہیں یا اسٹریٹ پہ بالکل سامنے ہے. اس طرح واللہ کے معنی میں کسی کا دوست ہونا، ساتھی ہونا بھی ہے، اور یہ مالک اور غلام کے لیے بھی آتا ہے جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ تو ہوتے ہیں نا. ایسے ہی واللہ کے معنی مڑنا بھی ہے، کسی کی طرف مڑنا یا اس سے مخالف سمت میں مڑنا. اس میں دونوں الٹ معنی جمع ہے، کسی کے قریب جانا یا کسی کے قریب سے منہ موڑ کے دور چلے جانا. یہاں واللہ آیا اور اس میں دو لام ہے نا، اس کا مطلب منہ موڑ کے چلے جانا، یعنی کسی سے رخ پھیر لینا ہے. پہلا نیگیٹو کام، منفی کام جو ایسا انسان کرتا ہے وہ اللہ کی بات سے فوراً سے منہ پھیر لیتا ہے. ہم کسی سے کیوں منہ موڑتے ہیں؟ محفل میں آپ کسی شخص کو دیکھیں اور اچانک سے منہ موڑ لیں، یہ ہم کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہم اس کو اگنور کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سے ملنا نہیں چاہتے، اس کو پسند نہیں کرتے، اس سے مل کے ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے. یہ خیال ہی ہمیں بوجھل کر دیتا ہے. ایسے ہی جب انسان کے سامنے اللہ کی آیات آئیں اور وہ فوراً ان سے دور بھاگ جائے. اسکرین اسکرول کرتے کوئی تلاوت کی ویڈیو آ جائے، جلدی سے اسکرین نیچے کر دے کہ کان میں آواز نہ پڑ جائے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے. واللہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا منہ پھیرنا کہ سامنا نہ کرنا پڑے. ہم آیات سے منہ اس لیے پھیرتے ہیں کیونکہ ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اندر سے ضمیر کا چوکے جو لگا رہا ہوتا ہے نا. ہمیں آیات بھاری لگتی ہیں، ہم سوچتے ہیں نہیں ابھی نہیں پڑھنی، کسی دن ایک ساتھ سب پڑھ لیں گے اور ایک دن ہم ایک دم سے مکمل نیک ہو جائیں گے، ابھی جیسے چل رہے ہیں چلنے دو. جبکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ دن کبھی نہیں آئے گا. ہم کبھی بھی اس دن تک نہیں پہنچیں گے اگر ہم اللہ کی آیات کو اسکپ کر دیں گے. دیکھا جائے تو ایسے شخص پہ احسان اللہ نے کیا نا، اس نے ایسے شخص کو اپنی آیات سنوائیں کسی بھی ذریعے سے مگر سنوائیں تو صحیح نا کہ شاید وہ پلٹ آئے. لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ تو ان سے دور بھاگا. اور کیسے بھاگا؟ واللہ مستکبرن، وہ منہ موڑ لیتا ہے تکبر کے ساتھ. تکبر کا لفظ کبر سے نکلا، اور کبر کہتے ہیں خود کو بڑا سمجھنا. یہ لفظ بڑھاپے کے لیے بھی آتا ہے. غرور اور گھمنڈ کے بند انسان اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا ہے؟ بڑا سمجھتا ہے، تو وہ لازماً دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور یہی تکبر کے معنی ہے. نہ صرف خود کو بڑا سمجھنا بلکہ دوسروں کو حقیر بھی سمجھنا. انسان تکبر سے اللہ کی آیات سے رخ اس لیے بھی پھیرتا ہے کیونکہ اس کے خیال میں وہ ان آیات سے بہتر ہے. اس کا آئی کیو اتنا ہائی ہے، اس کا علم پہلے ہی اتنا اعلیٰ ہے کہ اسے ان دقیانوسی باتوں کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ابلیس نے کہا تھا نا کہ میں اس انسان سے بہتر ہوں. اور جب پڑھی جاتی ہے اس کے سامنے ہماری آیات تو رخ پھیر لیتا ہے تکبر سے. کأن لم یسمعها کأن فی اذنیہ وقرا، کہ گویا کہ نہیں سنا ان کو جیسے کہ اس کے کانوں میں بہرا پن ہے. یہ اللہ کی آیات سے منہ پھیرنے والے اور اپنے لغو الحدیث کے ایجنڈے کا پرچار کرنے والے یہ اللہ کی آیت کا کھلا مذاق بناتے ہیں. اور اگر انہیں کوئی ایسی آیت پڑھ کے سنائے جو صاف ان کی اپنی حالت کے بارے میں ہوتی ہے تو یہ یوں ظاہر کرتے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں. اچھا یہ لفظ دیکھیں جیسے کہ انہوں نے نہیں سنا، یہ اس طرح صرف ظاہر کر رہے ہیں، اصل میں انہوں نے سن لیا تھا ان آیات کو. وہ کتنا ہی دور کیوں نہ بھاگ جائیں اللہ کے آیات سے، وہ ان کے کانوں تک پہنچ ہی جاتی ہیں. وہ جتنی رسی دوڑوا لیں اللہ کی آیات قبر تک ان کے پیچھے آئیں گی، کسی کے لیے ڈراوا بن کے، کسی کے لیے سزا بن کے، اور کسی کے لیے رحمت بن کے. اور رحمت اور ہدایت وہ اس کے لیے بنتی ہیں جو محسن ہوتا ہے، جو اللہ کی آیات دیکھتے ہی ادب سے سیدھا ہو جائے، کندھے جھکا لے، تلاوت غلطی سے بھی کان میں پڑ گئی ہے تو اس کا مکمل سن لیں. جہاں رینڈم ویڈیوز میں ہم وقت ضائع کرتے ہیں وہ اللہ کی آیت سننے میں 2-4 منٹ لگ جائیں گے تو کچھ حرج نہیں ہوگا. جیسا کہ اس کے کانوں میں کیا ہے؟ وقرا، بہراپن. بہرے پن کے لیے وقرا کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بوجھ. اور کسی عورت کے بھاری حمل کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. یہ بہت زیادہ عزت اور ادب کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ سماعت سے محرومی کے لیے بھی آئی ہے. جیسے کان کے اوپر بھاری چیز رکھ دو تو سماعت کا راستہ رک جاتا ہے. سو اللہ کے آیات سے بھاگنے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ جب حق بات سنائی جائے تو گویا وہ بہرے ہیں، یعنی بڑے کانفیڈنس سے ان کو اگنور کرتے ہیں. اور عجیب منتقل آتے ہیں، بڑی ڈھٹائی سے اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، حق کا مذاق اڑاتے ہیں. خود کو ایسے کیئر فری اور کانفیڈنٹ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ دنگ رہ جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان تک اللہ کی بات نہ پہنچی ہے، نہ ان پہ اثر ہونا ہے. لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جانتے وہ بھی سب کچھ ہیں. وہ اسی لیے تو اللہ کی آیات سے دور بھاگتے ہیں، کہیں وہ اس کا اثر نہ لے لیں، کہیں انہیں اللہ کی ماننی نہ پڑ جائے، کیونکہ اللہ کی ماننے میں انہیں اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑے گا. اللہ کے دین کی زنجیر قدموں میں پڑ جائے گی، ان کی آزادی سلب ہو جائے گی. انہیں اللہ کی بندگی نہیں کرنی، انہیں یہ بوجھ لگتا ہے، انہیں اللہ کے دین سے گھٹن ہوتی ہے. اسی لیے ایک اللہ کو سجدہ کرنے سے بھاگتے ہیں، آپ اس ساری کائنات کو سجدے کرتے رہتے ہیں، انسانوں کو، دولت کو، چیزوں کو. ایسے لوگ انٹرنیٹ پہ اپنے فالوورز کھونے سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہر ایک کے حق میں بولتے ہیں سوائے اللہ کے.
یہ فعل قوم لوط کے حق میں بھی بولیں گے اور لبرل عورتوں کے حق میں بولتے ہیں، غرض ہر چوکھٹ پہ ماتھا ٹیکتے ہیں تاکہ ریجیکٹ نہ ہو جائے، ایک اللہ سے بھاگ کے یہ ہر چیز کے پیروں میں لپٹتے ہیں۔ اس آیت سے مجھے ایک اور بات کی سنگینی سے احساس ہوا کہ اگر چیزیں اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں تو ہمیں اپنی پہچان اللہ کے سامنے ایسے لوگوں کے الٹ کی حیثیت سے کروانی ہے۔ یہ آیت ہمیں اس لیے نہیں پڑھائی جا رہی کہ ہم بیٹھ کے ہر ایک کو جج کریں، بلکہ ہم نے ان آیات سے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے ان جیسے لوگوں سے بچنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ نہیں اٹھائے جانا، سو ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جو ان کے منافی ہو تاکہ ہم اور یہ ایک دوسرے جیسے نہ ہوں، ہم ان کے قریب بھی نہ ہوں، کیونکہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اچھے الفاظ میں نہیں کیا۔ اگر یہ اللہ کی آیات سے منہ پھیرتے ہیں تو ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے اللہ کی آیت کو اپنانا ہے، ہم نے ان آیات کے احکامات پہ شرمندہ نہیں ہونا ہے۔ وہی جو ہمارے دین میں حرام ہے وہ حرام ہے، ہمیں اس کے لیے اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دلائل لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی۔ ایسے ہی جب ہمیں اللہ کا حکم معلوم ہو جائے تو بہرا نہیں بن جانا کہ جیسے سنا ہی نہیں، بلکہ کہنا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے تھے۔ اللہ کا حکم ماننے کا دل نہیں ہے تبھی زبان سے یہ کلمات کہیں، اللہ تعالیٰ خود بخود راستے آسان کر کے آپ کو اطاعت کی توفیق دے دے گا۔ اللہ کے حکم کا مذاق نہیں بنانا ہے، کبھی اس پہ شک نہیں کرنا، خود کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دینا ہے۔ جب ہم یہ کام کریں گے تبھی ہماری پہچان ایسے لوگوں سے مختلف بنے گی۔ ہمیں دوسروں کو اللہ کے دین سے دور نہیں کرنا، اپنے رویے اور اپنی گفتگو سے دوسروں کو دین کے قریب لانا ہے، نہ کہ انہیں دین سے بددل کرنا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا انجام ان کلام دل فریب کے سوداگروں جیسا ہو، اور کیا ہوگا ان کا انجام؟ فبشرہ بعذاب علیم۔